بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہماری آج کی ویڈیو تاریخ کے ایک سچے اور حیرت انگیز واقعے کے بارے میں ہے جسے سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مخلص انسان کو کیسے نوازتا ہے اور ساری دنیا مل کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس سچے واقعے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویورز، یہ سچا واقعہ بھارت کے مشہور شہر لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو منشی نول کشور کے بارے میں ہے۔ نول کشور کو بھارت کا کیکسٹن بھی کہا جاتا تھا۔ ولیم کیکسٹن انگریز تاجر جس نے انگلینڈ میں پہلا پرنٹنگ پریس کھولا تھا۔ نول کشور ایک نیک دل انسان تھا اور لکھنؤ میں اس کا اپنا پرنٹنگ پریس تھا جہاں مختلف کتابیں چھپتی تھیں اور زیادہ تر کتابیں مسلمانوں اور دین اسلام سے متعلق ہوتی تھیں۔ قرآن مجید کی اشاعت بھی کشور جی کے پرنٹنگ پریس میں ہوتی تھی، لیکن یہاں پر خاص بات یہ تھی کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود نول کشور نے قرآن کریم کا جو احترام مقرر کیا ہوا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہیں تھا۔ چھپائی کا زیادہ تر کام مسلمان ہی کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ لکھنے اور چھپائی سے قبل وضو کر لیا کریں۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس کی مشینیں بالکل سادہ ہوا کرتی تھیں۔ پیلے رنگ کے خاص کاغذ پر خاص قسم کی انک سے لکھا جاتا تھا اور پھر ان کاغذوں کو پتھر کی سلوں پر جما کر ان کا عکس لیا جاتا تھا۔ جب کوئی چیز چھپ جاتی تو پتھر کی سلوں کو دھو کر لفظوں کو مٹا دیا جاتا تھا اور ان سلوں پر نئے کاغذ جما کر نئی چیزیں چھاپی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں نول کشور نے یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن مجید اور دوسری دینی کتابوں کی چھپائی کی نگرانی کے لیے اعلیٰ درجے کے مسلمان عالم اور حافظ قرآن مقرر کیے ہوئے تھے اور ان کو تنخواہیں بھی زیادہ دی جاتی تھیں۔ اور احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جب قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی تو وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جوتوں کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں۔ دو ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے اور جہاں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکڑا جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی تھیں اس کو انتہائی عزت اور احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے اور پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ نول کشور کے پرنٹنگ پریس میں قرآن پاک کی اشاعت کا کام جاری رہا۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم ہوئی، مسلمان، ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے تو نول کشور نے بھی لاہور کو خداحافظ کہا اور نئی دلی چلے گئے۔ ان کے ادارے نے دلی میں بھی قرآن پاک کی اشاعت کا کام جاری رکھا۔ یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا جو کہ لاہور میں تھا۔ ادارہ ترقی کے سفر طے کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا۔ نول کشور جی جب بوڑھے ہوئے اور گھر پر آرام کرنے لگے اور ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھال لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے ادب و احترام کا سلسلہ بھی اسی طرح قائم رہا۔ آخر نول کشور جی کا آخری وقت بھی آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر ملک کے تمام حصوں سے لوگ پہنچے۔ ایک بہت بڑی تعداد شمشان گھاٹ میں جمع ہو چکی تھی۔ ان کی چتا کو آگ پر رکھا گیا اور چتا پر گھی بھی ڈال کر آگ لگائی گئی، لیکن ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ کشور جی کی چتا آگ کو پکڑ ہی نہیں رہی تھی۔ چتا پر اور گھی ڈالا گیا اور پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کے جسم نے آگ کو نہ پکڑا۔ یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لمحوں میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ لوگ یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور ہر کوئی حیران پریشان تھا۔ یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تھی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے۔ نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن پاک کی عادت سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ امام بخاری صاحب نے پنڈت جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب چتا کو جلانے کی جتنی بھی کوشش کر لیں یہ کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے، جیسے احترام کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی چتا کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی، چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل یا گھی چتا پر ڈال دیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیجیے۔ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نول کشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی باہر دفنا دیا گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کے جسم کو آگ نہیں لگی تھی
اور نہ ہی آگ نے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا تھا، بلکہ اس ہندو کو دفنا دیا گیا تھا اور آج تک دلی میں ان کی قبر موجود ہے۔ اور لوگوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کا اگر عزت و احترام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔